قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام انسان کامل میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ بات کریں گے۔ انسان کامل، اور بہتیروں نے اپنی عمر بھر کی تحقیق کے بعد یہ بھی کہا کہ پیر کامل بھی کوئی ہے تو وہ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں۔ ایسا پیر کامل جس کا مرید صدیق اکبر ہے، ایسا پیر کامل جس کا مرید عمر ابن خطاب ہے، ایسا پیر کامل جس کا مرید عثمان ابن عفان ہے، ایسا پیر کامل جس کا مرید علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے مریدوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا ریفرنس کے لیے نام دیتے ہوئے سنبھل کے بیٹھ جاتی ہے، سنبھل کے کھڑے ہو جاتی ہے۔ یعنی ساری عظمتیں ساری عزتیں جس کے غلاموں کے قدموں کی دھول کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس مختار کل کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی آخر الزماں کا، اس پیر کامل کا، اس انسان کامل کا عالم کیا ہوگا؟ آج ان کی عظمت، ان کی عزت کو خراج اور سلام پیش کرنے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے بہترین علماء ہمارے ساتھ ہیں، اور خصوصاً انتہائی نفیس شخصیت، شستہ بیانی، شیریں مقالی، یہ آپ کے مزاج میں نہیں بلکہ آپ کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تشریف لائے۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت مجھے بے حد لطف آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما نوجوان، اور بلکہ نوجوان بھی اور ماشاءاللہ سید بھی، آل رسول بھی، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں قبلہ، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضور کے اخلاق حسنہ پر آپ بھی اپنا مدحت نامہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ہمارے درمیان ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے ایک ایسے ممتاز نوجوان ثنا خواں کہ افریقہ سے لے کر امریکہ تک بردہ شریف ان کی آواز میں لوگ سنتے ہیں، ان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی آواز میں بردہ شریف سنائی دیتا ہے۔ درخواست گزار بھی ہوں اور ملاقات بھی کراتا ہوں الحاج محمود الحسن اشرفی سے، اور یقیناً عالم اسلام پورا یہی چاہتا ہوگا اس موقع پر، خصوصاً میلاد النبی کے، کہ بردہ شریف سے ہی اس محفل کو زینت بخشی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکراً حضور، آپ تشریف لائے۔ میں اگر کچھ اور پڑھنے کا آپ کا ارادہ تھا تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن بہت دل ہے کہ بردہ شریف سے میلاد شریف کا آغاز ہو۔ بسم اللہ۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے نا خدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے۔
سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے، تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحاج محمود الحسن اشرفی حسب عادت اپنے خوبصورت انداز میں بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بردہ شریف کو پڑھا ہے، لیکن جس کا پڑھا ہوا لاکھوں کروڑوں مرتبہ سنا گیا وہ محمود الحسن اشرفی ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اتنی ان کو ماشاءاللہ بردہ شریف سے پہچان اور عزت ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کے انتہائی معتبر اور نفیس عالم دین مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما۔ سوال بھی دیکھیں ان کی شخصیت سے بھی کتنا ریلیونسی ہے سوال کو، کہ حضور جتنی شخصیت بلند ہوگی اتنی عادات اور اخلاق، اب انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور شخصیت کا مطلب بلندی تو پھر ختم ہے نا، سارا معیار سارے مرتبے، تو اس حوالے سے یہ جو ایک کمبینیشن ہے شخصیت کا بلند ہونا، اخلاق مینرز کا، تہذیب کا بلند ہونا، اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو تمہیدی طور پر یہ عرض کروں گا کہ اخلاق کا تعلق
تصنع اور تکلف سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کچھ ہے اور بظاہر آپ مسکراہٹ کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں. ہو سکتا ہے کہ چند دن آپ کر لیں، لیکن بالآخر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے آپ کا جو اخلاق ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. بالکل ایسے ہی، کہیں نہ کہیں منہ سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اخلاق کا تعلق تکلفات سے، تصنع سے نہیں، بناوٹ سے نہیں ہے. بالکل صحیح. اخلاق نام ہی ہے کہ وہ پوشیدہ قوت جو انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہے. واہ جی. واہ واہ واہ، پوشیدہ قوت. جی، واہ. وہ پوشیدہ قوت جو انسان میں پیدائشی طور پر موجود بلٹ ان اس میں. جی. واہ واہ، صحیح. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ بڑی شخصیت، عظیم اخلاق. اللہ اکبر. اچھا، اس کا تعلق کسی منصب سے بھی نہیں، اس کا تعلق مال و دولت سے بھی نہیں، اس کا تعلق سرداری سے بھی نہیں، کسی تخت و تاج سے نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جائیں، بڑا نام اور بڑی شہرت اس کی سنی ہوئی ہو، اب جب اس کے پاس جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. بالکل صحیح. اور آپ Ethics اس سے کے. بدظن ہو کر واپس آتے ہیں کہ بالکل اتنا صحیح. بڑا نام، یار اس کو تو اخلاق چھو کر بھی نہیں گزرا. اللہ اکبر. اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر مسکراہٹ سے ملیں گے ساری چیزیں، لیکن آپ جائیں تو آپ کو پانی کا گلاس تک نہ پوچھیں. بالکل ایسے ہی. چاہے تو دور کی بات ہے نا، پانی کا گلاس تک نہ پوچھیں. جیسے آپ جانے لگیں گے تو تکلفاً کہہ دیں گے چائے پیجیے گا. جی جب جی آپ جی. کا جانے چائے کا وقت منگواؤں ہے. میں، ہاں لیکن منگوانے کا ارادہ نہیں ہوتا. ہاں، بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے ہی. تو پانی کا گلاس تک نہ پوچھنا، چائے کا نہ پوچھنا، کسی تہذیبی. چیز کا نہ پوچھنا، تو یعنی انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا اخلاق اس میں موجود ہے. بالکل صحیح. بعض اوقات ایک منصب کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ہی لمحات میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بظاہر یہ کسی منصب پر نہیں، بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں، بظاہر اس کے پاس تخت و تاج بھی نہیں، لیکن یار اس کے پاس اخلاق ہے، مینرز ہیں. اس کے پاس مینرز ہیں. واہ واہ واہ. کتنا عظیم اخلاق والا آدمی ہے. کیا اچھی مثال. تو کہتے ہیں کہ بڑا آدمی عظیم اخلاق، چھوٹا آدمی چھوٹی سوچ. بالکل صحیح. چھوٹی بالکل سوچ. ایسے ہی کہا. اچھا، اسی طریقے سے بڑے منصب والا آدمی اگر کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کر لے تو کیا کہتے ہیں لوگ، یار کسی اور کو زیب دے نہ دے، تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، آپ کو زیب نہیں دیتی. بالکل صحیح. بالکل. بڑے منصب والا ہونا یار آپ کو زیب نہیں دیتی. بالکل ایسا ہی ہو. تو منصب جب بڑا منصب ہے تو اس کے لیے اخلاق بھی ہونے چاہیے. مورال ہائی ہوتا ہے. مورال ہائی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میں مفتی صاحب یہیں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ایک تمہیدی طور پہ تو آپ نے بہت کچھ سمجھا دیا اور بہت زبردست بہترین مثالوں کے ذریعے کہ یہی ایسا ہی ہے آپ کی. میں آئی ڈو اگری ود یو 100% کہ انسان پیسے سے یا شہرت سے بڑا نہیں ہوتا، اچھے ملبوسات سے بھی بڑا نہیں ہوتا، اپنے اخلاق اور اپنے مینرز سے بڑا ہوتا ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ناظرین. بریک سے قبل بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو جس میں بہت کچھ سکھائی دیا، سنائی دیا، بلکہ دکھائی دیا. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرما رہے تھے جی بڑا آدمی ہوگا اور اخلاق چھوٹے ہوں گے، آدمی چھوٹا بظاہر ہوگا لیکن اخلاق بڑے ہوں گے. اچھا، جتنا بڑا انسان ہوگا نا، جی، یعنی یہاں انسان سے مراد اخلاق والا، واہ، تو آپ دیکھیں گے میل جول میں، معاملات برتنے میں، لین دین میں اتنا ہی زیادہ میچورٹی ہوگی. بالکل صحیح. اتنا ہی ہمبلنس ہوگی. واہ. کہ آپ اس کے پاس بیٹھنے کو دل جی چاہے گا. آپ نہیں کہتے یار فلاں آدمی ہے اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرا اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جی چاہتا ہے کہ میں اس کی باتیں سنتا رہوں، یہ سناتا رہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ، بڑی شخصیت بڑی سوچ. بعضوں کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی ان کی عادات اور اطوار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. واہ. ایسے ہی مقولے مشہور نہیں ہوتے. صحیح بات. ایک آدمی تھے اتنا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تو ان سے کسی نے کہا کہ یار آپ کو نا فلاں بندے نے بہت برا بھلا کہا. اس نے کہا اچھا. اس نے تحائف تیار کیے، ایک باکس بنایا اور کہا کہ یہ تحفہ میری طرف سے اس کی بارگاہ میں پیش کرنا. کہا حضور اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ گفٹ دے رہے ہیں. کہا کہ
اس کا جو کام تھا اس نے کیا, میرا جو کام ہے جو میرا کام تھا بھائی واہ. وہ میں کر رہا ہوں. واہ واہ سبحان. ٹھیک ہے نا, میں کر رہا ہوں. اچھا, جب وہ طائف اس تک پہنچے وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی وہ بڑا آدمی تھا, اس کی بڑی سوچ تھی. واہ واہ. اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کو کسی نے نقصان پہنچایا, بہت بڑا نقصان پہنچایا, تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ حضور بد دعا کیجئے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جو اس کی سوچ تھی وہ اس نے کیا, جو میری سوچ ہے وہ میں کروں گا. تو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ اکبر. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ضمن میں واقعے کے بعد سبق دیتے ہیں, لیسن دیتے ہیں. کہا کہ بچھو کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے, کاٹنا ہوتا ہے, بالکل ایسے, لیکن انسان کا کام بدلہ لینا نہیں ہوتا. انسان کا کام انسانیت والا ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کامل بلکہ انسان اکمل اگر کوئی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کر کے دکھایا, اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا کہ دنیا والوں تم تو بدلے لیتے ہو, میں اپنی جانی دشمن کو معاف کر کے دکھاتا ہوں. ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعات ہیں, بس ایک دعا پڑھ رہا ہوں. یہ دعا جو ہمیں فرمائی نا کہ اللہم اہدنی, اے اللہ تو مجھے چلا, کس کے لیے؟ لِأَحْسَنِ الْخُلُقِ, تو مجھے حسن اخلاق عطا فرما, تو مجھے اس راستے پر چلا. لا یہدینی الا لِأَحْسَنِهَا الا انت, کوئی حسن اخلاق کی طرف نہیں چلا سکتا مگر تو ہی چلا سکتا ہے. تو مجھے برے اخلاق سے بچا, کوئی نہیں بچا سکتا مگر تو ہی بچا سکتا ہے. اور یہ فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, تم میں سے اس کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جب بات اخلاق کی ہوگی مفتی صاحب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بات نہ شروع ہوگی اور نہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ اخلاق جن کے قدموں سے جن کا اخلاق کا آغاز ہوتا ہے, اخلاقیات کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر, کہ جس عالم میں بھی رہے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا, نفاست سے دور نہ رہے, اخلاق سے دور نہ رہے. انسان وہ وہی والی بات ہے کہ وہ اغیار نے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, انسان ایسا بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر اور تعصب قیامت انسان ایسا دوسرا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلندی کو؟ کمال ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی کلام فرمایا, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. یقیناً نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و کردار اور آپ کی عادات و اطوار, آپ کی سیرت و کردار پوری کائنات کے لیے کامل نمونہ ہیں, کامل ترین آپ شخصیت ہیں. دنیا کے جتنے بھی معروف افراد گزرے ہیں, ہم ان کی شخصیت کا اگر جائزہ لیں تو کسی خاص پہلو میں ان کا تعارف ہے, کسی خاص جہت سے ان کی ایک تعریف ہے یا ان کا ایک نام پایا جاتا ہے. اور بلکہ پوری کائنات میں جو عظیم ترین افراد کا گروہ ہے, انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ, ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو قرآن کریم نے مختلف انبیاء کے خاص پہلوؤں کو ذکر فرمایا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سے متعلق کہ انہ کان صادق الوعد, یا حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق صدیقا نبیا کا لفظ فرمایا گیا. پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق آپ کے مختلف اوصاف کو, کسی کا صبر بیان فرمایا گیا, کسی کا ایثار بیان فرمایا گیا اور کسی کا شکر بیان فرمایا گیا. مختلف اوصاف کو, مختلف خصائل کو اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ فرمایا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب پاکیزہ تذکرہ فرمایا گیا تو ایک خاص کسی پہلوؤں کو یا کسی خاص وصف کو نہیں بیان فرمایا گیا, بلکہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ اخلاق کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ تمام میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بلندی عطا فرمائی, اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز فرمایا گیا. اور اسی لیے پوری کائنات میں کوئی کسی بھی پہلو سے اگر رہنمائی چاہتا ہے تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کی عادات و اطوار, آپ کی سیرت طیبہ, وہ ہر زندگی کے پہلو سے متعلق وہ کامل رہنما موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کامل نمونہ موجود ہے. پھر حضور کا اگر اخلاق دیکھیں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت ہے, عفو درگزر ہے, حلم ہے, بردباری ہے, یہ ساری چیزیں حضور اگر
کسی امیر کے حساب سے اگر دیکھنا چاہے، کسی کے پاس جاہ و جلال ہے، مال و منال ہے، کسی کے پاس کوئی ثروت ہے، کوئی عہدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں اگر اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، حضور کی ایک زندگی کا پہلو، حضور تاجرانہ زندگی حضور نے گزاری، حضور نے تجارت بھی فرمائی، آپ کے پاس مال و منال کی ایک ریل پیل لگی ہوئی ہے، لیکن اس مال کی فراوانی میں جو اللہ رب العالمین سے بے خوفی کا معاملہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزاری ہے، اور اس مال کی فراوانی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ پھر حضور ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی حکومت میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارے افراد موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقانہ آپ کا کردار نظر آتا ہے، عادلانہ کردار نظر آتا ہے، اور منصفانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ پھر اگر ایک فقر کے حساب سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیں تو شیب ابی طالب کا محاصرہ اور وہ ساری کیفیات ہمارے پیش نظر ہے کہ اس سخت ترین محاصرے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح قناعت اور صبر و شکر کا معاملہ آپ کی سیرت و کردار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اور پھر سب سے بڑی گواہی تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ کے ساتھ رہنے والے، شب و روز آپ کے ساتھ گزارنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور تشریف لے گئے نا، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے، یعنی 15 سال شب و روز آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو آپ کی نبوت کی گواہی دینے والی ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو ظلم و ستم کے ذریعے ستایا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، یا رسول اللہ آپ جیسے کو نہیں ستایا جائے گا۔ تو گواہی سب سے بڑی کہ جو گھر والے گواہی دے کہ ہاں آپ کا، کیونکہ وہ تو زیر دست افراد ہیں، بالکل صحیح، وہ سرپرستی میں رہنے والے ہیں، انسان خود ان کے سامنے کھلتا ہے، حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار، آپ کا تعارف جو گھر والوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ سراپر رحمت ہی رحمت ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق رہنمائی چاہیے، حضور کامل نمونے کے طور پر موجود۔ کیا بات ہے، انسان کی زندگی کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہیں، وہ ایک باپ بھی ہے، وہ ایک بیٹا بھی ہے، وہ ایک شوہر بھی ہے، وہ ایک بھائی بھی ہے، اور وہ بیک وقت ان تمام تر رشتوں میں بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ جب بحیثیت باپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بہتر کوئی باپ نہیں، بحیثیت شوہر دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بہتر کوئی مثال شوہر کی نہیں، بحیثیت آپ رفیق دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بہتر رفیق کی کوئی مثال نہیں۔ سارے مراتب آپ کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سرزمین پنجاب کا ایک معروف نام اسکالرز کی صف میں ہم آپ کو نمایاں دیکھتے ہیں، اور خوبصورت کلام، خوبصورت شخصیت جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انسان کامل اور اخلاق حسنہ، اور پھر کس انسان کامل کی بات ہو رہی؟ انسان کامل ہے ہی کون آپ کے سوا؟ ظاہر ہے کامل تو آپ ہی ہوئے، تو اخلاق حسنہ شخصیت، ظاہر ہے جتنا شخصیت براڈ ہوتی ہے، جتنا شخصیت بلند ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کا اخلاق بھی بلند ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان مال سے نہیں، انسان نعمتوں سے نہیں، بلکہ اپنے مینرز سے اور اپنے اخلاقیات سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس زمرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کا کلمہ استعلاء، غلبے اور تسلط کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ فلان راکب علی الفرس، فلاں گھوڑے پر سوار ہوا، تو اب سواری کی مرضی نہیں چلے گی، سوار کی مرضی چلے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا اگر اس کو پیچھے ریلیٹ کریں تو الزام لگایا مشرکین نے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے جب کسی نبی یا رسول پر الزام لگتا تھا
تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ نبی اور رسول علیہ السلام خود جواب دیتا تھا. لیکن جب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اعتراض کفار کرتے تھے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب رب العالمین دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور یہ ایک عجیب کیفیت ہے. یہاں بھی جنون کی نسبت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور اس علم کی جسے فرشتے لوح محفوظ پر لکھتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ قسم کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل اور نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. کی اور قسم کھائی لوح و قلم کی. تو اشارہ ہے اس طرف کہ بد نصیبو، جس ذات عالی کی طرف تم جنون کی نسبت کرتے ہو، انہی کے قدم سے تو لوح و قلم کی حرمت وابستہ ہے. اللہ اکبر. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا بات. یہی مقام ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اس بات کو پھر آگے بڑھایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. جب آپ کے اخلاص کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے اجر کی بھی کوئی حد نہیں. کیا بات. بہت خوب. کمال. ماشاءاللہ. اس کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے، بد نصیبو تم کہتے ہو انہیں جنون لاحق ہے، اور میں لوح و قلم کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ اخلاق کو ہم نے سواری بنا دیا اور یہ اس کے شاہ سوار ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے محتاج نہیں رہے، بلکہ اخلاق حضور اکرم کا محتاج ہو گیا. بہت خوب. جو آپ کر دیں گے وہ اخلاق ٹھہرے گا. بہت خوب ڈاکٹر جو صاحب. آپ کیا کہہ بات. دیں گے وہ اخلاق ٹھہرے گا. کیا بات ہے جو ڈاکٹر صاحب. آپ بول دیں گے وہ اخلاق ٹھہرے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. جزاک اللہ. آپ نے جوائن کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. مصروفیات ترک کی اور ہمارے اس پروگرام کا آپ حصہ بنے. جزاک اللہ. ناظرین یہیں پر ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دست رسم کیا نہیں تھا. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. انسان کامل میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں. آپ کے اخلاق حسنہ، کیا خوبصورت کلام فرما رہے ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب. صاحب کلاس سیگمنٹ ہے، کچھ منٹس آپ کے میں چاہتا ہوں مزید ناظرین تک پہنچے، خیر پہنچے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں. اچھا پھر بڑے لوگوں کا مصحف ایک انداز اور بھی ہے، کمزور کو کبھی اپنی بڑائی نہیں دکھاتے، لیکن کمزور کو معاف کر دینا، عفو درگزر سے کام لینا، نقصان جس نے پہنچایا اسے بھی معاف کر دینا. ابتدا میں نے کہا کہ جو تیغ زن سے لڑے نہیں ہتھا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے. اللہ اکبر. انسان کامل اور یہ ریلیونسی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہلکے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ منتقم المزاج ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اس کا منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. بعض اوقات ایک بڑے منصب پر ہوگا اور کہیں کسی نے کوئی بدتمیزی کر لی یا ان کے مزاج کے خلاف بات کر لی، اب چاہے وہ کسی دنیاوی پوسٹ پر ہو، کوئی مذہبی آدمی ہو، اس سے ہم ہٹ کر بات کر رہے ہیں یا چھوڑوں گا نہیں اس کو. ہاں ایسا ہی. ابھی سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں نشانے پر آئے گا تو اس کو میں بالکل یعنی یاد دلاؤں گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے. بالکل صحیح. یہ کوئی عفو درگزر نہیں ہے، اللہ. یہ ہلکے لوگوں کی نشانی ہے. صحیح بات، کیونکہ ابھی تم بااختیار نہیں ہو. اچھا ایک طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی نے دل دکھایا، کسی نے زیادتی کر لی، ظلم کر لیا، اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، جا بھائی معاف کیا. بتائیے. اچھا جب طاقت آئے گی، جب تو نشانے پر آئے گا، پھر دیکھوں گا تجھے. پھر دیکھوں گا یہ بھی معافی نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی. پہلوان وہ ہے کہ جو غالب آنے کی صورت میں کہے کہ میں نے معاف کیا. اللہ. پہلوان وہ ہے جو جنید بغدادی ہے. آپ کی بات سے مجھے اب یہاں غالب پر آ دیکھیں، سکتا ہے. اب یہاں پر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے کہتے ہیں معاف کیا، لیکن اکیلے میں خاص بندوں سے کہتے ہیں چھوڑنا نہیں. بالکل صحیح. اسی پر یہاں پر ایک شعر ہے کہ واعظہ کی بر جلوے محراب و منبر می کنند چون خلوت می رون
آکارے دیگر می کنند. ہائے کہا کہ محراب و منبر پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح. لیکن جب خلوت میں آتے ہیں تو ان کے کام دوسرے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں. صحیح بات. حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیات یہ ہیں کہ آپ نے جس بات کا حکم دیا آپ نے پہلے کر کے دکھایا اس کے بعد حکم دیا. کیا بات ہے. یعنی خلوت میں بھی جلوت میں بھی. جی جب یہ فرمایا نا کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. جب یہ فرمایا کہ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے قریب ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو پہلے کر کے دکھایا اخلاق عظیمہ کا مرکب بن کے دکھایا اس کے بعد آپ نے حکم ارشاد فرمایا. اچھا یہاں پر اخلاق عظیمہ خلق لعلی خلق عظیم اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خلق کہاں تھا خلق پہچانتا کون تھا لیکن میرے مصطفیٰ نے اختیار فرمایا تو میرے مصطفیٰ کی عادات اخلاق عظیمہ بن گئی. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر اسی لیے کہا نا تیری خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق اور بعض کہتے ہیں خلق کو تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو جبرائیل گواہی دیتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا زمین و آسمان مشارق و مغارب الٹ پلٹ کے دیکھ لیے چھان ڈالے تیرے پائے کا کہیں نہیں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کہیں نظر ہی نہیں آیا. اب عفو درگزر کی ایسی مثالیں میرے مصطفیٰ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو عروج عطا فرمایا. عورت پسی ہوئی تھی نا یہ ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے نا ماں کا درجہ عطا فرمایا بہن کا درجہ عطا فرمایا بیٹی کا درجہ عطا فرمایا بیوی کا درجہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے غلام پسے ہوئے تھے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 10 سال خدمت کی فما قال لی اف تو کبھی اف تک نہیں فرمایا. اللہ اکبر. یہ ہے نا. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک مثال نہیں یعنی ایک ہوتا ہے کہ اتفاقی مثال کہ کسی کو معاف کر دیا. آپ کی سیرت طیبہ میں ہزارہا واقعات ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ واقعات ہیں. جس نے پریشان کیا معاف کیا جو جس نے زیادتی کی معاف فرمایا یہاں تک کہ جو جان کے درد میں ہوا. اب آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی جب فتح ہوا نا فتح مکہ کے موقع پر بادشاہ جب آتے ہیں نا کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ وہاں کوئی دشمن نہ بھی ہو تب بھی اپنی داغ بٹھانے کے لیے وہاں پر کتنے لوگوں کو مارتے ہیں ناحق خون بہتا ہے. دشمن موجود ہو تو تخت و تاراج کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آئے تو جب سواری پر سوار تھے تو امامہ شریف سر اقدس پر تھا اور جھکا ہوا تھا اور آپ کے آگے کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید موجود تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حال میں داخل ہوئے کہ جانی دشمن ہے جو اسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم نے تو وہ کام کیے ہیں کہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں بدلہ لیں گے. کیا کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء اور یہی ہے عفو درگزر کا کلائمیکس جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا. کیا بات ہے صاحب کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت خوبصورت بولے. میں مفتی سید زیغم علی گردیز شاہ صاحب اختتامی سوال آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بات ہوتی ہے اتنی اونچی شخصیت کائنات میں مطلب اس کی گواہی تو انبیاء بھی دیتے ہیں تو اس اتنی اونچی شخصیت کائنات میں کوئی اور نہیں. جتنی شخصیت بلند ہوگی نا ایک وصف اور اس میں پایا جاتا ہے وہ اتنی ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگی. تو نا خندہ پیشانی سے ملا تواضع ان کے ساری نیاز مندی یہ اس کا وصف ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں آپ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سلمان میں یقیناً اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جتنی عظمتیں ہیں جتنی رفتیں ہیں اتنی ہی عاجزی ان کی ساری آپ کی شخصیت و کردار میں نظر آتی ہے. سبحان. اور ہر پہلو سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ کوئی بچہ ہو بڑا ہو اجنبی ہو جان پہچان والا ہو یا کوئی کسی درجے کا ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آتا تو اس کو وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہے جو ذہنی توازن خراب ہے اور حضور کو وہاں سے بلاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے باہر آئے میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یعنی بلا وجہ اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ذہنی توازن خراب ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی ان کی ساری کیسی ہے کہ وہ جب تک اپنی باتوں کو اس نے ختم نہیں کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے اس کے ساتھ کھڑے رہے اس کی دل جوئی کرتے رہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ تو پاگل تھی اور وہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، مدینہ میں کسی کو بھی پکڑ لیتی ہے، کوئی اس کی باتیں سنتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وقت قیمتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مختلف کارہائے نبوت ہے، اس سے آپ کو فراغت ہی نہیں ملتی آرام فرمانے کے لیے. تو یا رسول اللہ آپ نے اتنا ٹائم اس کو دے دیا اور مدینہ میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں بھی نہ سنوں، یعنی میں بھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور ویسے ہی رد کر دوں جیسے مدینے والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی حاضر ہو، عاجزی، انکساری، تواضع اور اس کیفیت، اس عظمت و شان کے باوجود حضور کی کیفیت کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک معمولی سی چٹائی اس پہ آرام فرما رہے ہیں اور جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات ہیں. تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کیفیت میں زندگی گزاریں، آپ سادگی، عاجزی، انکساری اختیار فرماتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے لیے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا اہتمام کریں، آسائشوں کا اہتمام کریں. تو حضور نے فرمایا کہ انس مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. میری مثال تو اس شخص کی ہے کہ جو گرم موسم میں دھوپ کی کیفیت میں سفر کرتا ہے اور سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لیے شجر سایہ دار کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے. میری کیفیت یہ ہے، یعنی دنیاوی جو مال و منال ہے، دنیاوی جو معمولی آسائشوں کی چیزیں ہیں، اس کو اگر اختیار کرنا ہے تو وہ اس طور پر کرنا ہے جیسے وہ مسافر اپنے لیے شجر سایہ دار کے نیچے کھڑا ہو کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. حضور کی کیفیت یہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیں، 23 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام اس چیز کی گواہیاں دیتے ہیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بارگاہ میں ایک دفعہ مچھلی پیش کی جاتی ہے نا، تو وہ سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور آنسوں کی ایک لڑی شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر تو شکر ادا کیا جائے. حضور آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور کبھی حضور نے اس طرح کی چیزوں کو تناول نہیں فرمایا اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور کبھی بھی 3 دن مسلسل حضور نے آپ نے غذا تناول نہیں فرمائی کہ مسلسل یہ کیفیت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہتے تو کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین نے آپ کے اختیار میں نہیں تھی. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا مالک و مختار بنا دیا، لیکن حضور نے عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو اور ایک جو سادگی ہے اور اس طرح کی کیفیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور پوری کائنات کے لیے اپنا اسوہ بطور نمونہ پیش فرمایا. سبحان اللہ. شاہ صاحب جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب بہت شکر، بہت کمال کی گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا اقبال مزید بلند کرے. علماء ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ، ہمیں راستہ دکھانے والے، ہمیں سمجھانے والے، ان کی قدر کیا کریں، علماء کی قدر کیا کریں. یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی خراج اس کم دورانیے میں ہم پیش کر سکے وہ ہم نے پیش کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جب آپ نے فرمایا کہ ایک پاگل دیوانی لڑکی جب آپ کو بلا رہی ہے اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں. تو میں بس ان 4 مصروں پر اپنی بات تمام کرتا ہوں، کوئی بات اختتام میں نہیں، بس یہ 4 مصرے کہ آس ڈھل جاتی ہے جب یاس کے آئینے میں خود تشفی کے لیے شاہ امم آتے ہیں. ہاں کسی کو نہیں احسان اٹھانے کا شعور، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں. الحاج محمود الحسن اشرفی کی خوبصورت آواز میں سنیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اس گلدستے میں شامل ہوں اور حضور کی بارگاہ میں یہ پھول پیش کیے جائیں محمود بھائی کی آواز میں. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے
تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سلطان جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا